خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یہ آج جو پروگرام آگہی کے حوالے سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کے ہر کام کے اندر لوگوں کو علم پہنچ جانا بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ ہر معاملے کے اندر کثر اچھے خیالات کے حوالے سے، اچھے کاموں کے حوالے سے دنیا میں ہر جگہ کثر یہی ہے۔ ابھی میں ایک میسیج ریکارڈ کر کے آ رہا ہوں جو ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا ہے، اور وہ مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دے رہے تھے۔ میں اس کا صدر بھی رہا تھا 2005-06 کے دوران۔ تو اس میں بھی میں یہی بات کہہ کر آیا کہ لوگوں کو دنیا کے اندر اگر اپنے اورل ہیلتھ کی آگہی ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں کم ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا، مگر جو ایفیشینٹ ادارے ہیں وہ اس کمیونیکیشن کو بہتر کر کے کامیابی حاصل کرتے رہیں گے۔ علم بڑھتا جائے گا، ٹیکس کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، ٹیکس کے انداز بڑھتے چلے جائیں گے، ٹیکس کے راستے اور بھی اس کو حل کرنے کے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک مسلسل تگ و دو ہے کہ لوگوں تک آپ کی یہ بات پہنچنی چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وفاقی ٹیکس محتسب صاحب کو اور ان کے ادارے کو کہ بڑی ایفیشنسی کے ساتھ انہوں نے جو یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس آگہی کی بہتری ہو رہی ہے، اور اس آگہی کے حوالے سے میرے پروپوزل ہیں جو بعد میں دوں گا۔ مگر سب سے پہلے میں جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل ٹیکس کے حوالے سے میرے پاس مختلف بزنسز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ماشاء اللہ لیٹ می ریکگنائز دا انشورنس محتسب اینڈ وومن ہراسمنٹ محتسب، آپ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں جب بھی اداروں سے ملتا ہوں، چیمبر سے ملتا ہوں، یا جب ٹیکس لگتا ہے تو ٹریڈر سے ملتا ہوں، تو سب لوگ یہ کہتے ہیں دبے الفاظ میں کہ ہم ٹیکس تو دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، صرف وہ چاہتے یہ ہیں کہ ٹیکس کو ذرا سا ڈیلے کر دیا جائے۔ اچھا، وہ حکومت کبھی تیار ہوتی ہے، کبھی نہیں تیار ہوتی ہے، اور یہ ڈیلے والا معاملہ جو ہے اگلے سال لگا لینا، یہ 70-75 سال سے اگر اخباروں کو آپ دیکھ لیں تو مسئلہ یہی ہے کہ لوگ ٹیکس دیں، اور جب ٹیکس کے لیے معاملات بڑھتے ہیں تو لوگ شکایات کرتے ہیں۔ تو ٹیکس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جن ممالک کے اندر ان کے مقاصد کی آگہی ہو چکی ہے وہاں لوگ اس پر ریزسٹنس کم کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سرکار نے کچھ کام کرنے ہیں آرگنائزیشن کے اچھا، اس کام کے لیے اس نے پیسے لینے ہیں، اور وہ پیسے لے کر کرتی کیا ہے؟ وہ پیسے لے کر ایک کلاس فرق ہوتا ہے جس کے اندر جو رئیس ہیں اس سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، جو بیچارے غریب ہیں ان کے معاملات پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور سرکار کا فرض یہ ہے کہ اگر یہ فرق انسانوں کے اندر رئیس اور غریب کا جیسا بھی ہے تو اوپر سے وہ ٹیکس کر اس طرح سے خرچ کرے آبادیوں کے اوپر کہ اپارچونیٹیز کے حوالے سے ہر نوجوان کے لیے ایکول اپارچونیٹیز تعلیم کی، صحت کی اور میرٹ ان جابز کی آ جائیں۔ وہ جنریشن کو برابر کرتی ہے، حکومت جنریشنز کو برابر کرتی ہے، اس لیے وہ ٹیکس لیتی ہے۔ اور یہ ٹیکس کا کانسیپٹ کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ تو چند ہزار سال پرانا ہے۔ جیسے ہی پیسے کا سرکولیشن شروع ہوا اسی طرح سے ٹیکس۔ اور اس حوالے سے آپ سے ذکر کروں کہ جو والنٹری ہے وہ تو بڑا اچھا ہے اور اس کی بڑی قدر ہے، اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ ہے مثال کے طور پر خیرات، اور لوگ خوب کرتے ہیں، یعنی جن کو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پروپورشن ہے جو خیرات لوگ کرتے ہیں، دیٹ از اے والنٹری ٹیکس، اپنے اوپر لگاتے ہیں کسی غربت کے حوالے سے، کسی بیماری کے حوالے سے، کسی نہ کسی انداز سے، اور ایک کمپلشن ہے۔ تو اسلامی ریاست کے اندر کمپلشن وہ زکوٰۃ فار ایگزامپل اینڈ ادر پاسبل ٹیکسز۔ اچھا، جو کمپلشن ہے وہ تو بڑا اہم ہے، اور خیرات اور زکوٰۃ کے دو واقعات آپ کو سناؤں گا جو اسلامی ریاست کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ خیرات کا معاملہ تو آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت عثمان نے اپنی آدھی جائیداد دے دی، حضرت ابوبکر نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ تو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے جنہوں نے خیرات کی تھی بڑے لوگ،
تو ان کے لیے حضور نے کہا تمہارے لیے جنت ہے. تو ایک مزدور آیا, اس نے کہا جی میرے لیے کیا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کو, یہ سب بڑے لوگوں کے کام ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو روزی کماتے ہو کل لے کر آنا. تو وہ جب روزی لے کر آیا تو اس میں بہت تھوڑا سا حصہ حضور نے کہا کہ تم بھی اسی جنت کے شریک ہو گئے جس جنت کے اندر لوگ خیرات کر کے جاتے ہیں. خیر یہ تو ایک واقعہ یہاں کھڑے کھڑے مجھے یاد آیا, جو چیز میں لکھ رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا. تو زکوٰۃ کے لیے تو انفورسڈ کلیکشن ہے, خیرات جو لوگوں نے دے دی. تو ایک اور واقعہ خیرات کا یاد آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اچھا کیوں میں یہ واقعات کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں؟ دیز آر انسپریشنز فار اے مورل اینڈ ایتھیکل سوسائٹی, جو پاکستان ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسا پاکستان بنے. تو اس کے اندر حضور نے کہا کہ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں, میں آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں. تو حضور نے اپنا ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں, اللہ کا ایک نظام ہے جس کے اندر وہ اپنے بندوں کے لیے اسی دنیا کے اندر لوگوں سے لے کر ادھر خیرات کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری مال کی بھی ضرورت ہے اللہ, نے کہا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک باغ ہے اور اس کے اندر اتنے 100 پیڑ ہیں کھجور کے, اور وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اور گھر گئے اور اپنی بیوی کو باہر سے ہی آواز دی, گھر بیچ میں تھا باغ میں, دور سے آواز دی کہ تم باہر آ جاؤ, اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ, یہ گھر میں نے اللہ کو قرض دے دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اسپرٹ, ہے نا, جس کو ہر زمانے کے اندر, چاہے عیدی ہو چاہے بڑے اور مخیر ہوں, ہر زمانے کے اندر لوگ انکریج کرتے ہیں کہ یار یہ والنٹری خیرات کرو, خاص طور پر جن کے پاس پیسہ ہے. اچھا زکوٰۃ جہاں پر آپ آ جاتے ہیں, جہاں پر FBR آ جاتا ہے, زکوٰۃ میننگ آل ٹیکسز, وہاں پر کمپلشن ہے. اور میں نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر ایک قرآن کی آیت کوٹ کی جس کا تعلق اس کمپلشن سے ہے, اور وہ آیت تھی فیک نیوز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں وہ آیت یہ تھی کہ کوئی خراب خبر تم کو سنائے تو احتیاط کر لو, کنفرم کر لو قبل اس کے کہ قوموں میں لڑائی ہو اور بعد میں لوگ پچھتائیں. مگر اس کا اوریجن کیا تھا, یہ نزول کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حضور نے کسی آبادی سے اطلاع ملی کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے سے انکار کر رہے ہیں, جزیہ دینے سے انکار کر رہے ہیں. تو حضور نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا, وہ ڈیلیگیشن کسی آبادی میں گیا, باہر پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے کہا یہ تمہیں قتل کر دیں گے اگر اندر گئے. وہ واپس آ گئے. مین وائل اللہ تعالیٰ نے صحیح خبر حضور کو اطلاع دی کہ ایسا کوئی کیفیت نہیں ہے. تو حضور نے یہ کہا کہ فیک نیوز کو اینالائز کرو. دنیا میں آج کل فیک نیوز بہت ہے. تو زکوٰۃ کے اندر کمپلشن ہے. تو آپ جب جس دائرۂ کار میں آ گئے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اس کا خراب استعمال بھی دیکھتے ہیں. انسان ہے ہی ایسا, کوئی فرق نہیں ہے دنیا کے اندر. آج آپ دیکھ لیجئے جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ اس کو امورلی اس کو استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ ہندوستان کے تازہ واقعات ہوں. آج میں جب پڑھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ گھروں کو گرایا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دیر از نو جوڈیشری ٹو لک انٹو اٹ. کوئی ثابت تو کرے کہ اس نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر گرا رہے ہو. تو دنیا کے اندر انصاف جیسی کیفیت ہے نہیں, امپوز کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ جو ٹیکس کے حوالے سے ایک کوآپریشن کے لیے راستہ کھولتا ہے, وہ ایک انصاف کے لیے دروازہ کھولتا ہے. مگر آج صبح میں ہر روز صبح سے یہ آپ کے کیسز جو اپیلز کے طور پر آتے ہیں ان کو میں حل کرتا ہوں. تو ایک پرانا واقعہ ہے جو مجھے سنا کر بڑا مزہ آتا ہے, پچھلے سال کا ہے شاید, کہ ایک میرے پاس FBR کی اپیل آئی. اور وہ اپیل اس بات پر تھی کہ ایک صاحب نے 2333 روپے کا ٹیکس ان پر لگا. کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے, 80 ایئر اولڈ. انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر 2333 روپے کا ٹیکس نہیں بنتا. تو انہوں نے کہا اچھا تم ڈاکیومنٹس بھیجو. تو انکم ٹیکس آفیسر نے ڈاکیومنٹس دیکھ کر کہا کہ نہیں بنتا ہے. انہوں نے وہیں اپیل کی, وہاں پر انہوں نے کہا نہیں بنتا ہے. پھر وہ ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں بنتا.
پھر میرے پاس آ گیا 2333 روپے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہوں گے اس فائل کے چلنے میں. پھر میں نے ہیئرنگ کی اور مجھے اتنا افسوس ہوا اس بات پر. میں نے ان کی کھچائی کی کہ یار معاف بھی تو کر سکتے تھے نا 2333. یہ سوچ لو کہ یار یہ چیز میں لینے جا رہا ہوں, یہ 10 روپے کی چیز ہے, یہاں 20 روپے کی ملتی ہے, مگر لینے جاؤں گا تو 2000 روپے خرچ ہو جائیں گے. 10 روپے کی بچت ہوگی مگر 2000 خرچ ہو جائیں گے. تو کچھ ہوش تو کرو. تو یہ جو مس کیریجز ہے نا کہ فائل کے غلام ہیں جناب, دستخط کیا اور بھیج دیا, نہیں جی ہم اجازت نہیں دیتے. اصولی بحث, یہ کوئی اصولی بحث ہے یار؟ کتنے کو آپ معاف کرتے ہیں؟ کروڑوں. یہ کوئی اصولی بحث ہے؟ 2333 روپے آپ صحیح انداز سے معاف نہ کریں تو یہ تو پرانا تھا. آج کے 2 کیسز کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جو میں فیصلہ کرتا ہوا ابھی آپ کے پاس آیا, اور آج 15-20 ابھی اور ہیں, واپس جا کر ضرور کروں گا. میں ہر کیس کو خود پڑھتا ہوں جو اپیل کے طور پر آ جاتا ہے, میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے. تو ایک کیس ہے, کہیں شاید فیصل آباد کا ہے شاید, مگر وہ ہے 3 دکانوں کا. ایک آدمی کی 3 دکانیں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہے ہر دکان, لہٰذا مجھے اس ٹیکس ریجیمن میں مت ڈالو, یا 1000 اسکوائر فٹ سے کم کی ہیں اس میں ڈالو. اچھا جی, اب یہ فائل چل رہا ہے کہیں نہ کہیں ہے. اچھا کیا سمپل فیصلہ ہے جو میں نے دیا, سمپل فیصلہ ہے, میں نے کہا جاؤ بھائی ناپ لو اور ناپ کر مجھے بتاؤ کہ کیا ہے. بھائی اس سے زیادہ سمپل کیا بات ہو سکتی ہے؟ خود FBR کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم دوبارہ دیکھیں گے, جا کر تصویریں لے کر ناپ کر ختم کرے قصے کو. تو دیز آر دا ایشوز جس کے اندر لوگ پھنسے رہتے ہیں. اچھا اس پھنسنے میں کوئی گڈز روک لیں, مثال کے طور پر کسٹمز میں, دس از دا بیسٹ وے ان ٹرائنگ ٹو, اگر کوئی راشی افسر ہے تو اس کے لیے بھی بیسٹ وے ہے, اور اگر اس ٹپیکل بیوروکریسی کا ہرڈل ہے تو بھی یہ بڑا نقصان دہ ہے. اور ٹپیکل کیفیت ہے, یعنی میرے پاس, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہر کاروبار کے اندر یہ کیفیت آتی ہے. یہ جو بی کلیکٹرز ہیں نا, یہ ہنی کلیکٹرز ہیں, تو یہ اپنے چھتے لے کر مختلف جگہوں پر مائیگریٹ کرتے جاتے ہیں کہ بھئی آج فلانی جگہ جائیں گے, پھر فلانی جگہ جائیں گے. تو وہ جب آزاد کشمیر کے جنگلات میں, اور وہ کیا کرتے ہیں, جا کر اپنا چھتا رکھ دیتے ہیں سڑک کے پاس یا کسی فارم کے پاس, اور نہ کسی کا کچھ آتا ہے جاتا ہے, کوئی نقصان نہیں. اللہ کا ایک طریقہ کار ہے, پولینیشن انکریزز دی ایفیشنسی آف ایگریکلچرل پروڈکشن. تو وہ جب آزاد کشمیر جاتے ہیں یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے جاتے ہیں تو وہ ان کو روک لیتے ہیں, دھوپ میں گرمی میں روک لیتے ہیں. اگر 2 دن روک لیا تو مکھیاں مر جائیں گی. اور یہ وہ راستہ ہے پریشر کا, ٹو گیٹ سم منی آؤٹ, ہے نا. اٹ از, تو بہت ہر جگہ انسان کی فطرت کے اندر یہ کیفیت ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پیدا کیا ہے ہم سب کے, تو کہیں نہ کہیں سے وہ مس گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے. آپ جتنی کوشش کرتے رہیے, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے. جناب علی, اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک دوسرا فیصلہ آج کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک کوئی ریفنڈز تھے, کوئی اپیلز تھیں کیسز کے حوالے سے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ پڑھ کر کہ جو محتسب نے لکھا اس کے الفاظ کے اندر بڑی تکلیف تھی. وہ یہ تھا کہ انکم ٹیکس آفیسرز کو جب ایک آدمی نے محتسب کے یہاں فیصلہ لیا تو اس کے اندر اس آدمی کے ساتھ ونڈکٹیو انداز سے فیصلے کیے گئے اس کے اوپر مزید. اچھا, دس از ناٹ واٹ وی وانٹ. یعنی اگر یہ کیفیت ہوگی تو لوگ انکریج نہیں ہوں گے انصاف تلاش کرنے کے لیے. تو جو انصاف لینے جائے اس کو اتنا تنگ کرو کہ وہ انصاف لینے جائے نہیں اور آپ ہی کے ظلم کے اندر یا ریاست کے ظلم کے اندر پھنسا رہے. تو میں نے آج اس کیس کے اوپر یہ لکھا. میں ہر کیس کے اندر یہ اس کا متلاشی رہتا ہوں. جو اگلی بات ہے میری آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا پرچار کیسے ہو. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مووی پروڈیوس کی ہے اس کو ہم سپانسر کر کے روزانہ چلائیں. اچھا, روزانہ چلانا پڑتا ہے. جب آپ چیزیں خریدتے ہیں نا, آپ بھی ہم بھی عادی ہو گئے اس بات کے, صابن خریدیں گے اس کے اشتہار سے متاثر ہوں گے, کپڑے دھونے کا صابن خریدیں گے تو اشتہار سے متاثر ہوں گے, اور بار بار چلے گا جنگل اس کی اتنی چلائی جائے گی, چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہو چاہے جو کچھ بھی ہو. تو بہت چلانا پڑتا ہے اور اس میں پیسے بہت خرچ ہوں گے. تو اس قابل تو ہم ہیں نہیں کہ ایسا کریں. مگر ہر اچھے فیصلے کی آپ کی جو خبر بنتی ہے
دیٹ از دا میڈیم کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک کارگر، ایک کامیاب اور ایک اچھا ادارہ ہے جہاں وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی کورٹ کی کوئی فی نہیں ہے، بلکہ تم آؤ اور ساتھ ساتھ یہ کہ 60 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑا اچھا آپ نے فرمایا کہ 60 کے بجائے 55 پر آئے اور 55 کے بجائے آپ 40 پر آ گئے، اور فیصلہ انصاف کا بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، یعنی فیصلہ تو ایک پیشی میں ہوتا تھا، ایک پیشی میں، یعنی تلاش یہ کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے یار، آپ گھر کے بچوں کے فیصلے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، سارے دن لگے رہتے ہیں، وہ عدالت، ماں باپ کی عدالت تو ساری عمر چلتی ہے، مگر وہ فیصلے آپ کرتے ہی ہیں نا۔ تو انصاف کا جو اسپرٹ ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ کوئی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس دیکھنے کی ضرورت ہے تو بھی یہ 50-60 دن سے زیادہ کی بات نہیں ہے، چند پیشیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اور آپ کو جب ہی تعجب ہوتا ہے جب 10-10 15-15 سال مقدمے چلتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کاغذات گم ہو جاتے ہیں، جو وٹنسز ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو انسان کی بھول ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جینوئنلی بڑھ جاتی ہے۔ جو وٹنسز ہوتے ہیں نا، ان کی بھول ریمائنڈ کر کے غلط انداز سے ان کو ریمائنڈ نہیں کیا جائے تو بھول بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں کا سائنٹیفک امریکن ہے، اس کے اندر ایک مضمون ہے اس بات کا کہ CCTV کیمرہ اور انسان کی یادداشت جرم کے حوالے سے، لوگوں کو پہچاننے کے حوالے سے کیا فرق ہے۔ تو جو یادداشت ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ جس نے واقعات دیکھا ہو اس میں سے 50% ایک مرتبہ میں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے لوگ کہ کون آدمی تھا۔ CCTV کیمرہ آلموسٹ 100%، انسان 50% آئیڈینٹیفائی کرے گا۔ جنہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے ان کو دوسری مرتبہ آپ دکھائیں گے تو وہ 95% رانگ آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ تو انسان کی میموری کیسز کے حوالے سے بھی اتنی کمزور ہے کہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے آپ خود بھول چکتے ہیں، بہت ساری چیزیں، غلط چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں، آپ کے تعصبات ان چیزوں پر اثر کرتے ہیں۔ تو جو فاسٹ ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں اللہ کی برکت بھی یہ ہے کہ معاملات تازے تازے سنا آپ نے فریشلی اور فوراً اس کا فیصلہ کیا۔ اب دوسری چیز یہ کہ آپ کے ہاں ایک اور ایشو بھی ہے۔ جب آپ نے بات کی کہ جی ایکچولی آپ یہ سمجھیے کہ آپ مددگار ہیں ٹیکس اتھارٹیز کے، آپ مددگار ہیں عوام کے، دونوں کے۔ یو ڈو ناٹ وانٹ اے کنفرنٹیشنل کیفیت ود دا ٹیکس اتھارٹیز آلسو، کیونکہ ایک کنفرنٹیشنل کیفیت کے اندر وہ مقصد حل نہیں ہوگا۔ اور جو ٹاپ ٹیکس اتھارٹیز عام طور پر ہوتے ہیں وہ بھی خواہاں ہوتے ہیں کہ میرا ادارہ، مثال کے طور پر FBR کا چیئرمین ہوگا، مثال کے طور پر فائنانس منسٹر ہوگا، وہ چاہتے ہیں کہ ادارے ٹیکس وصولیاں بھی کریں مگر لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ اچھا، جتنی ٹرانسپیرنسی ڈیجیٹلائزیشن سے آ رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریکارڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ چائنا سے 6 ارب یا 5 ارب ڈالر کا سامان پاکستان کو چلتا تھا اور پاکستان میں 3 ارب کا ملتا تھا، مگر کبھی کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ جی میرا مال چوری ہو گیا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہاں سے تو چلتا تھا 6 ارب کا، پھر وہ انڈر انوائس ہو کر یہاں 3 ارب کا پہنچتا تھا، تو سب کے مزے تھے۔ تو لہٰذا یہ جس طرح سے اب بلاک چین ٹیکنالوجی انوالو ہو جائے کہ جب وہاں سے مال چلے تو جو مال چلے وہ بلاک چین ایکسچینج آف بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر پاکستانی اتھارٹیز کو پتہ رہے کہ کیا چلا، ناٹ ڈپینڈنٹ اونلی آن ڈاکومنٹس وچ کین بی کوکڈ بٹ ڈپینڈنٹ ہر جگہ اس کا فٹ پرنٹ ہوگا۔ جو مال چلا نا اس کا ایک جگہ تھوڑی ہوگا، ہر جگہ فٹ پرنٹ ہوگا، اور بلاک چین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی واپس جا کر فائل میں سے نکال نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ٹیکنالوجی بھی آپ جیسے اداروں کی ہر انداز سے آسانی پیدا کرتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو عام کرائمز ہوتے ہیں وہ ایڈورسریل ہوتے ہیں۔ ایڈورسریل کا مطلب یہ کہ کسی نے جرم کیا اور کسی کا نقصان ہوا، لہٰذا جس نے جرم کیا اور جس کا نقصان ہوا یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ عدالت میں اپنے آرگومنٹس لے کر آئے، اپنا ثبوت لے کر آئے، اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پروزیکیوشن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایڈورسریل کرائمز میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ جو کلیوژن کے کرائمز ہوتے ہیں، ٹیکس چوری،
اس کے اندر ایک خامی بہت بڑی یہ ہے کہ جس نے چوری کی اور جس نے چوری کرنے میں مدد کی، دونوں کیونکہ انوالوڈ ہیں، لہٰذا اس کی تلاش سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کی تلاش کے لیے تو صرف وہ کیفیت ہے جو حضرت عمر والی کہ جی آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں، آپ جواب دیجئے، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ یہ کلوژن کرائمز کا کہاں، اس کے جو فائنینشیل کرائمز ہیں اس کے اسی وجہ سے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے اس کو پکڑا جائے، کہاں سے لایا جائے، انٹل آپ یہ دیکھتے ہیں جو میرا پڑوسی ہے وہ ہے تو گورنمنٹ میں ملازم، مگر اس نے یہ بھی جائیداد لے لی ہے، وہ بھی جائیداد لے لی ہے۔ دیٹس دی اونلی وے یو فائنڈ آؤٹ، یو بیکم سسپیشس، بٹ دیٹس ناٹ پروف آف اے کرائم۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے ایک تو جتنے، میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر ٹیکس دہندگان بہت ہیں، لاکھوں میں ہیں، اور آپ کے پاس 4 یا 5 ہزار کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ناٹ انف۔ میرا ایک جنرل فیلنگ ہے کہ اگر کوئی مریض اسپتال میں علاج کرانے جاتا ہے، یا کوئی دکاندار دکان کے اندر کوئی چیز لینے جاتا ہے، یا کوئی آدمی کسی سروس کو اپناتا ہے، تو جنرلی ایک ہیومن ریشیو ہے کہ دا بیسٹ آف سروسز کے اندر بھی 3، 4، 5% لوگ شکایت کرتے ہیں، دیر ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، یہاں گرمی بہت ہے، پنکھا نہیں لگا ہوا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، دکان کے اندر مال خراب تھا، یا ہر معاملے میں۔ تو اگر ٹیکس دہندگان کے حوالے سے آپ یہ 5% تک نہیں پہنچے تو اس کے مطلب یہ باقی وہ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کو اطلاع نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنے گھر کی بات بتائی، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ نیت یہ کی کہ اپنا ایک اسپتال بنایا، تو اس کے ساتھ ایک بجلی کا ٹرانسفارمر لگنا تھا۔ تو میرا ایک دوست، کبھی کبھی زندگی میں لوگ اچھے دوست مل جاتے ہیں جو صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو، تو ایک دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کی رشوت نہیں دیں گے۔ تو میں کہا چلو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ خود لگوائیں گے۔ تو آفیشل اس کی جو امکان تھا، جو دینے تھے پیسے، وہ سارے میں نے دیے، سب کچھ کیا۔ تو جنہوں نے کہا کہ پیسہ دے دو تو 6 مہینے میں لگ جائے گا، اس نے کہا کہ 2 لاکھ روپے دو تو یہ لگ جائے گا 6 مہینے میں۔ میں نے تو نہیں دیے، مگر یہ کہ 8 سال بعد 8 لاکھ، کیونکہ وہ فی بھی بڑھتی گئی، 8 لاکھ دینے کے بعد 8 سال بعد وہ لگا۔ تو لہٰذا کوشش بھی ہم کرتے رہیں ہر جگہ کے اعتبار سے، تاکہ یہ ان کوششوں کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رشوت نہیں دی، زندگی میں دی ہے نا، مگر یہ اللہ مجھے معاف کرے، اور ہر صحیح کام کے لیے جہاں معاملہ پھنس جاتا تھا تو کرنا پڑتا تھا۔ تو آپ تو ایک ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں جناب آپ کی عاقبت بھی بہتر ہو رہی ہے، آپ کے سارے ادارے کی عاقبت بہتر ہو رہی ہے۔ اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بہت سارے کام اور پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے یہ سارے راستے کھلتے جائیں گے۔ تو بہت شکریہ جناب، آپ کو سب کو، آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔